ہم سمپل یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب جو اس حوالے سے یہ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے، یہ کنسیپٹ مسلمانوں میں عملی تواتر و اجماع سے کہاں پایا جاتا ہے؟ اب انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ جی اس کے رزلٹ یہ نکلنا، ہم کہیں گے عملی تواتر و اجماع امت کا کیا رہا ہے کہ خلفائے راشدین ہے، خلافت راشدہ ہمارا بہترین دور ہے، ہم اس کے لیے سب کچھ کریں گے، یہ سب کچھ چل رہا ہے نا۔ باقی اس کے اندر جو غلط چیزیں ہوئی ہیں، خود کش حملے آئے ہیں یا مسلمانوں کو کاٹنا، تو سر وہی لوگ جو خلافت کے نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ خود بھی تو ان چیزوں کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ وہ تو کافر بھی کہتے ہیں کہ رومن اور پرشین امپائر جو مسلمانوں نے گرائی ہیں اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے ہیں، اسلام کے سر پہ اس کا خون ہے سارا، تو ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں نا کہ بدماش کو اکھاڑنے کے لیے یہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، بائی پاس کرنے کے لیے گرائنڈر تو چلانا پڑے گا ایک بڑی کاز کے لیے۔ اسی پہ وہ کتاب لکھی ہے نا وحید الدین خان صاحب نے، اسلام دور جدید کا خالق، اس کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ اسلام نے قتال اور جہاد والا یہ جو معاملہ شروع کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو رومن اور پرشین امپائرز تھیں جو صدیوں سے استحصال کر رہی تھی انسانیت کا، اور اس لیول تک کہ بادشاہ کا دین اختیار کرنا رعایا پہ فرض ہوتا تھا، اگر رعایا کوئی الگ دین رکھے گی وہ قتل کر دی جائے گی، فریڈم آف ایکسپریشن زیرو تھا۔ اس کو آ کے اسلام نے جڑ سے اکھاڑا ہے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ رومن اور پرشین امپائرز کو توڑا جاتا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس کی پھر برکات ہیں یہ کہ مسلمان حکومت میں غیر مسلم رعایا بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے۔ جزیہ اگر کوئی کہتا ہے نا ٹیکس ہے، وہ 4 دینار ہے سال کا، اس کے اگینسٹ جو انسینٹیو دیے جاتے ہیں ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں جب قبائلی سسٹم تھا، 4 دینار کے عوض اگر آپ کی پورے سال بھر کی کوئی حفاظت کا ذمہ اٹھا لے تو یہ ٹیکس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مسلمان بھی تو ٹیکس دے رہے ہیں زکوٰۃ کی فارم میں، صرف کافروں سے تو نہیں جزیہ لیا جاتا تھا۔ حکومتیں ظاہر اسی طریقے سے چلتی ہیں نا۔ تو وہ اسلام نے یہ جو رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ کے جو فریڈم آف ایکسپریشن دی ہے، اس کی آج برکات آپ دیکھ لیں کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ گیتا بھی تلاوت کی جائے گی، تو قرآن بھی تلاوت کیا جائے گا اور تورات بھی تلاوت کی جائے گی۔ آپ کو رائٹ ہے، آپ اپنا رکھ سکتے ہیں۔ ایون اسٹریٹ دعوت جتنی ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر، بازاروں کے اندر لوگوں نے سٹال لگائے ہوئے ہیں اپنی، یہ آپ امیجن کر سکتے تھے کہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سٹال لگا کے لوگوں کہتے ہیں اللہ کو مانو؟ وہ تو جادوگروں کے ساتھ اس نے کیا کر دیا تھا، جو اس کے اپنے بنائے ہوئے تھے، اپنے بلائے ہوئے تھے، ان پہ الزام لگا دیا کہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ سب کچھ سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ قتال کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ہوا۔ باقی اب اس قتال کو اس ذریعے سے جاری رکھنا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو اکھاڑنا، اور جو بعد میں بنو عباس اور بنو امیہ نے صرف حکومت کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو کاٹا ہے، تو اس کو مجھے بتائیں دنیا میں کون سی خلافت کے لیے اٹھنے والی تحریک سپورٹ کر رہی ہے؟ کوئی بھی۔ بلکہ غامدی صاحب تو مانتے ہیں کہ جی دور جدید میں وہ ان کا تو ماننا ہے کہ اس پورے ایشو کا بانی جو ہے مودودی صاحب ہیں، جی، ایک باقاعدہ جماعت بنا کے اس کو اس فکر کے طور پہ۔ تو کیا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دینا ہے؟ وہ تو بڑا اسی طریقے سے اسی فارم کو لے کے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تعلیمات میں آپ کو جو 6واں پوائنٹ ملتا ہے نا، جو غامدی صاحب اکثر کہتے ہیں یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے سر، وہ خطرناک کھیل آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ میں اگلے دن ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے سے بھی ملاقات ہوئی نا، تو ان سے یہ 6واں پوائنٹ ہی ڈسکس ہو رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو کچھ کیا ہے ان کا ایک اجتہاد تھا نا، کچھ چیزیں تو نص سے ثابت ہیں، باقی جو پوائنٹس ہیں، تو نے کہا یہ 6واں پوائنٹ جو ہے نا، یہ جو پاکستان میں دھرنوں نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ یہ 6واں پوائنٹ جو ہے نا کہ اتنے لاکھ بندے اکٹھے کر کے دارالحکومت پہ قبضہ کرنا، یہ تو ہمیں ان حالیہ دھرنوں نے بتا دیا ہے کہ فوج کے ہوتے ہوئے اور ایک پوری اسٹیبلش ریاست کے ہوتے ہوئے یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی جا کے دعویٰ بول دے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس 6 پوائنٹ کو ریوزٹ کریں، اس کو سسپینڈ کر دیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ پرانے زمانے تھے جب آپ ایک بادشاہ کو مارتے تھے، خود آ کے تخت پہ بیٹھ دیتے تھے، وہی رعایا آپ کی رعایا بن جاتی تھی، وہی فوجیں آپ کی فوجیں بن جاتی تھی۔ غامدی صاحب کی طرف آئیں، غامدی صاحب اصل میں پلی لیتے ہیں بنی اسرائیل کے جو پیغمبر ہیں، وہ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی کفر کا نظام بھی ایگزسٹ کر رہا تھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام ٹیمپل آف سلیمان میں بیٹھ کے دعوت توحید کر رہے تھے، دونوں نظام کو ایگزسٹ کر رہے تھے۔ یہ مثال دینا غلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ
اسلام جب آیا نا اس نے تو اکھاڑا ہے اس سسٹم کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا نا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ شان اور کسی کے لیے نہیں آئی ہے. تلوار کے ذریعے مسلط ہو کے کافروں کو اکھاڑ دینا اور کو ایگزسٹ نہ کرنا, الٹیمیٹلی یہ ہوا. ہاں اس کے لیے سٹیجز ہوئی, مکی دور میں نہیں ہے, آپ نے کوئی گوریلا وار نہیں کیا, ورنہ تو آپ 2-4 بندے بھیج کے تو بت توڑوا سکتے تھے, نہیں توڑوائے. کتنے سال برداشت کیے ہیں بت کعبے کے اندر. باقی غامدی صاحب کے میں اس موقف کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے بعد جو مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں وہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی. ٹھیک ہے, ہاں یہ میں مانتا ہوں. علی بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ریاست, ملک یا کوئی ایک باؤنڈری ریجن, اس کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ نہیں تو پاکستان کا مذہب تو اسلام ڈکلیئر بھی نہیں کیا گیا اس طریقے سے کہ یہاں جو رہے گا وہ اسلام مسلمان ہی ہو. یعنی جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈومیننٹ پہلو. آپ کا یہ ماننا ہے؟ نہیں ہمارا نہیں, پوری امت کا یہ ماننا ہے. آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں کہ پھر میں اجماع اور تواتر پہ آ جاؤں گا, کس پاکستانی کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہندو یا عیسائی نہیں رہ سکتے؟ وہ یہ کہیں گے اس سے مراد ہے ڈومیننٹ. اور یہ تغریب کا قاعدہ عربی کے اندر بھی ہوتا ہے, ڈومیننٹ بات ہوتی ہے. قرآن میں آتا ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو, سب نے کیا, ابلیس نے نہیں کیا. تو حالانکہ اللہ کو تو آپ کے اعتبار سے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فرشتوں کو اور ایک جن کو بھی حکم ہوا. تو آپ کیا جواب دیں گے مجھے کہ وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹ میل ہیں اور ایک فیمیل ہے اور سی آر کہتا ہے بوائز سٹینڈ اپ, تو گرل نے بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے ٹیچر کے آنے پہ. تغلیب کا عربی میں قاعدہ ہوتا ہے کہ جو غالب اکثریت ہوتی ہے نا, اچھا قرآن میں مجھے بتائیں جتنا اسلوب ہے وہ مردوں کے سیغوں سے ہے, تو کیا عورتوں کے لیے وہ احکام نہیں ہے؟ جہاں پہ مرد و عورت کے احکام ڈیفرنٹ ہے وہ تو علیحدہ بات, لیکن کئی جنرل احکام جو عورتوں کے لیے بھی تھے وہ کس کے سیغے کے ساتھ آئے ہیں؟ مرد کے ساتھ. تو انڈرسٹوڈ ہے. یہاں پہ بھی اسلامی جمہوریت پاکستان کا مطلب ہے کہ ڈومیننٹ اکثریت مسلمانوں کی ہے, اور مسلمان جو ہیں وہ اس خلفائے راشدین کی یاد کو تازہ کریں گے. ڈاکٹر اقبال کی آپ نے مثال دی ہے, ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے خطبات میں یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایک علیحدہ ملک دے, جو ان کا الہ آباد کی 1930 کی تھی, الہ آباد کی کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ملک دے تو ہم عرب امپیریلزم کا داغ جو پچھلے 1200 سال سے ہمارے چہرے پہ ہم اسے دھو سکیں. تو ڈاکٹر اقبال جو خود اس معاملے میں دائی تھے کہ ایک علیحدہ ملک ہو, وہ اس لیے کہ وہ خلفائے راشدین کی یاد کو تازہ کرے, اور عرب امپیریلزم کا ہے بنو عباس اور اس کو بنو امیہ کو, اس کو اون تو نہیں کیا. اگر ہم سلطنت عثمانیہ یا خلافت امویہ یا خلافت عباسیہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ خلافت اصطلاحی معنوں میں نہیں ہو رہی ہوتی استعمال, لغت کے معنوں میں ہے کہ ایک حکومت. اصطلاحی معنوں میں یہ ملوکیت تھی, خلافتیں نہیں تھیں. صحیح. وہ تو اس حساب سے آپ عمران خان صاحب کو بھی امیر المسلمین فی الپاکستان کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ چیز ہے. اچھا, دوسرا پوائنٹ غامدی صاحب کا یہ ہے کہ جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر وہ اپنی ریاست قائم کر سکتے ہیں, لیکن اس کا قیام ضروری نہیں ہے. اچھا, اب میرا سوال یہ ہے علی بھائی آپ سے کہ اسلامی ریاست کا قیام بلکہ اس کا پھیلاؤ بھی فرض ہے بقول مولانا مودودی, مولانا اسرار اور مولانا اسحاق صاحب, کہ جیسے ہی مسلمان اپنی پاور میں آئیں گے وہ اپنی ریاست کو بڑھانے کے لیے تگ و دو شروع کریں گے. وہ اگلی جو ان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو 3 شرائط پیش کریں گے, آپ کو بھی معلوم ہے سورہ توبہ والی, جی, کہ جزیہ یا اسلام لانا یا چھوڑ کے چلے جانا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے کہ اسلامی مملکت قائم ہوتے ہی آپ اس کو فرد کا اسلام کہہ لیں یا اجتماعی اسلام کہہ لیں, اس کا جیسے ہی ظہور ہوتا ہے کیا اس مملکت کا پھیلانا آٹومیٹکلی فرض ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں نہیں ہمارے پاس رول ماڈل اس سلسلے میں کون ہے؟ نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. نبی الاسلام کے بعد خلفائے راشدین, تو خلفائے راشدین کے آپ نے ایکسپینشن نہیں دیکھی کہاں تک پہنچی؟ افریقہ تک.
لیکن وہ تو ان اقوام تک تھی علی بھائی جن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطوط لکھے تھے. ہاں یہ غامدی صاحب جو بات کرتے ہیں ہاں. یہ ایک جملہ بول کے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پردہ ڈال دیں گے. تو پھر میں غامدی صاحب سے کہوں گا کہ افریقہ کے جتنے ملک خلفائے راشدین نے فتح کیے ہیں سب کے حکمرانوں کے اگینسٹ مجھے ایک ایک خط ذرا دکھائیں. ایک رومن امپائر کو خط لکھا تو رومن امپائر اگر 3 براعظموں پہ پھیلی ہوئی ہے تو تینوں براعظموں کے اوپر حجت تمام ہوگی. لاجیکلی دنیا کی کسی کورٹ میں آپ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک رومن امپائر کے صدر کو خط لکھنے سے پوری رومن امپائر جو براعظموں پہ پھیلی ہوئی ہے ان کے ایک ایک شہری تک حجت تمام ہو گئی ہے. اس طرح تو نہیں ہوتی. آج کے دور میں کرنا مشکل ہے جبکہ یوٹیوب کا دور ہے. اس زمانے میں تو صرف قریبی لوگوں کو ہی بات پتا تھی نا. یہ تو نہیں تھا کہ ہر فرد تک ایک خبر تو ضرور پہنچی ہوئی ہوگی, لیکن آج تک مسلمان اس معاشرے میں بھی اتنے ایڈوانس دور کے اندر بھی ایک غیر مسلم کو اسلام کی صحیح پکچر نہیں پیش کر پا رہے. اس زمانے میں جب میڈیا بھی نہیں تھا کیسے کریں گے. صدیوں تک آپ کو پتہ ہے رومنز نے مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا صلیبی جنگوں میں یہی کیا ہے کہ یہ کالے پتھر کو پوجتے ہیں جو کعبہ ہے. یار صدیوں تک مسلمان عیسائیوں کی پبلک کو یہ بات نہیں پہنچا سکے کہ ہم کعبے کو نہیں پوجتے. تو خلفائے راشدین نے کیا پوری رومن امپائر کے ایک ایک بندے تک بات پہنچا دی ہوگی؟ اللاجیکل ہے کہنا جی ان علاقوں تک وہ جنرل آیات ہیں, اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں. تو اہل کتاب اور مشرک کے علاوہ اگر دنیا میں کوئی مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے وہاں آپ جزیہ نہ لیں, تو وہ تو جنرل ہے. یہ کہنا کہ جی خطوط لکھے تھے وہاں تک, یہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عثمان کے. اچھا مجھے بتائیں رشیا کی طرف کون سا خط گیا تھا؟ آذربائیجان. کوئی نہیں. آذربائیجان حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا ہے. خلفائے راشدین اس کا یہ مطلب سمجھتے تھے کہ دنیا میں اسلام غلبے کے لیے آیا, اللہ کی دین نافذ کرنے کے لیے, اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے. واللہ اگر خلفائے راشدین کا رول ماڈل ہمارے سامنے نہ ہو, ہم غامدی صاحب کی تعبیرات کو بھی مان لیں اور کہہ دیں کہ ہاں یہ باتیں ذرا میٹھی میٹھی اچھی لگتی ہیں, لیکن غامدی صاحب یہ نہیں. اب میں یہاں پوچھتا ہوں کہ غامدی صاحب نے جو کنسیپٹ دیا ہے ریاست والا, یہ امت میں عملی تواتر اور اجماع سے کہاں ٹرانسفر ہوتا ہے؟ آج بھی آپ دنیا کسی مسلمان کو پکڑ کے پوچھ لیں جو مودودی صاحب کو نہ بھی جانتا ہو, اور سے یہ پوچھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا تھا شروع میں, وہ آپ کو بتائے گا تھوڑا بہت جس کو دین کا علم ہوگا. اور سے پوچھیں کہ آج اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے, وہ کہیں گے جی پہلے امریکہ کو اٹھانا چاہیے, پھر فلانے ملک کو اٹھانا چاہیے, دین اللہ کا غالب ہونا چاہیے, اللہ کی دھرتی اللہ کا نظام ہے. یہ وہ چیز ہے جو عملی تواتر سے خلفائے راشدین کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ٹرانسفر ہوا ہے, بخاری مسلم کی وجہ سے نہیں ہے. آپ کے نزدیک ہے؟ میرے نزدیک میں یہی تعبیر ہے جو خلفائے راشدین نے سمجھی ہے اور پوری امت نے سمجھی ہے کہ اگر آپ 1/2 جو آخری تعبیر کہی گئی تھی آپ کو طاقت حاصل ہو گئی ہے تو آپ مارچ کریں اور دوسرے ممالک کو بھی اپنی حدود میں لے آئیں. ہاں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ پہلے مجھے اپنے ملک کے اندر اس انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہوگا. صحیح. بنو عباس اور بنو امیہ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ باہر اس طریقے سے مارچ کرتے. ادھر بھی وہ لوٹ بازاری انہوں نے شروع کی ہوئی تھی اپنے ملکوں کے اندر, آگے جا کے وہ صرف پیسے کی کلیکشن کے لیے معاملات شروع کر دیے. عمر عبدالعزیز کے دور میں دیکھیں نا کئی ایک ایشوز سامنے آئے ہیں کہ جب لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے تو کئی گورنروں نے خط لکھے کہ حضرت اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ساڈا جزیہ توڑ جائے گا. تو حضرت عمر نے ان کو خط لکھا, اللہ دے بندے ہو, نبی علیہ السلام کو اللہ نے ٹیکس کلیکٹر بنا کے تو نہیں بھیجا, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. ان کو یہ فکر لگ گئی کہ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو جزیہ نہیں ملے گا, لعنت پہ کھڑتے ہو اللہ دے بندے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی, لیکن یہ اسی طریقے سے ہے, ہر اچھائی کے ساتھ کچھ, ہر پھول کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیڈر کا, خلیفہ کا یہی کام ہوتا ہے کہ کانٹوں کو الگ کرنا ہے اور پھولوں سے متعارف. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ذریعے کام کروایا. اس کے ساتھ ایک یہ ضمنی سوال بھی آتا ہے علی بھائی کہ اگر طالبان اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو قوم بھی ڈکلیئر کیا اور مذہب کا وہاں پر پرچار بھی کیا اور لاگو بھی کیا, وہ پاکستان پر حملہ کر دیتے اور کہتے کہ جی کہ ہم اسلامی ریاست کے پھیلاؤ کے لیے پاکستان کو بھی اپنے انڈر لینا چاہتے ہیں, تو آپ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ اسلامی ریاست کا پھیلاؤ جو ہے وہ جائز ہے,
تو اس صورت میں آپ کی کیا؟ میں نے اسلامی ریاست کا پھیلاؤ مسلمانوں کے خلاف اٹھانے کو جائز نہیں قرار دیا. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کافروں کے کیس میں، اہل کتاب کے کیس میں، مشرکین کے کیس میں صحیح. یہ قطعاً ان کی اجازت نہیں تھی. اور اس کی پریکٹیکل مثال بھی آپ کو میں بتا دوں. دوسری صدی ہجری کے اندر آپ کو پتہ ہے نا عباسیوں نے الٹا تھا ان کو، امویوں کو، جی 127 ہجری کے راؤنڈ اباؤٹ. اس کے بعد 700 سال تک عباسیوں کی حکومت رہی ہے نا. تو اسپین میں کس کی حکومت تھی؟ مسلمان. نہیں، خاندان کون سا تھا؟ بنو امیہ. بنو امیہ. کیونکہ یہ جو خلیفہ تھا نا یہ جان بچا کے ادھر چلا گیا تھا. جی 700 سال تک دونوں کو ایگزسٹ کیے ہیں. عباسی اور بنو امیہ. عباسیوں کے لیے اسپین کو ہڑپ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو اتنی دنیا میں جس کی حکومت ہے اس کے لیے ایک اسپین چھوٹا سا کچھ بھی نہیں تھا ہڑپ کرنا. کو ایگزسٹ انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے بنو امیہ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، کرتے رہے. 700-800 سال تک پیرلل میں دو مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو اسپین کا حاکم تھا وہ اپنے آپ کو ملک یا امیر المومنین نہیں، عام بادشاہ کہلواتا تھا. امیر المومنین یا امیر المسلمین بنو عباس کے خلفاء کہلایا کرتے تھے. لیکن پیرلل میں دونوں نے ایگزسٹ کیا، جس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر دو مسلمان ریاستیں آپس میں سیاسی اختلاف رکھتے ہوں، اور عقیدے کا بھی اختلاف آ گیا تھا کیونکہ ناسبیت بہت زیادہ غالب تھی. بنو عباس میں کم از کم وہ ناسبی نہیں تھے. شیعان علی سے ضرور ان کے جھگڑے تھے، ان کو خطرہ رہتا تھا شیعان علی حکومت پہ نہ آ جائیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ یعنی سیدنا علی کے لیے رسپیکٹ رکھتے تھے کیونکہ بنو عباس سے تھے. تو مذہبی اختلافات بھی کسی لیول پہ آ چکے تھے، اس کے باوجود کو ایگزسٹ کیا. لہٰذا طالبان کی اگر حکومت افغانستان میں قائم ہوتی تو میرے نزدیک یہ جائز نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو کہتے کہ آپ ہماری بیعت کرو ورنہ آپ کی گردن کاٹ دی جائے گی. یہ اس صورت میں جب خلافت اسٹیبلش ہوئی ہو اور کافروں سے حکومت حاصل کی ہوئی ہے اور اس میں کوئی آ کے مسلمان پنگا کرنا شروع کر دے. یعنی پاکستان گھس جاتا اگر افغانستان کے کسی صوبے کے اندر، ان کو کہتا یہ ہم لیں گے، پھر افغانستان کے اس حاکم کو حق تھا کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی کرتا. یا افغانی رشیا چلے جاتے. نہیں، رشیا تو پھر مسلمان ملک میں نہ جائے نا، کافر میں. رشیا کافر ملک ہے نا، تو اگر طالبان رشیا چلے جاتے ہاں تو جا سکتے تھے، جانا چاہیے تھا. سر رشیا کو اگر حق حاصل ہے کہ ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے کافر ہو کے ریاست ہاں، تو مسلمانوں کو کیوں نہیں حق حاصل کہ وہاں جا کے بیٹھے؟ ٹھیک ہو. رشیا نے اتنی جو امپائر پھیلائی ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر پھیلائی ہے نا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ملکوں والا سسٹم اب رائج ہے نا یہ بھی درست ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پوری دنیا میں ایک ہی ملک مسلمانوں کا ہونا چاہیے، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیل ہے کہ ایسا ہو، لیکن جب سے ملکوں کی باؤنڈریز بنی ہے، ویزے، غامدی صاحب تو ویزوں کو بھی نہیں مانتے. اچھا اس معاملے میں غامدی صاحب ان کے ساتھ ہیں کہ ویزے کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، دوسری طرف حکومتوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ریاستیں انڈیپینڈنٹ بھی کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں. اگر ایران شیعہ اسٹیٹ ہے تو طالبان کا کوئی کام نہیں ہے کہ تمہیں بھی سنی ہونا چاہیے. تو اس کی اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ انارکی. صحیح. ود ان مسلمس تھام رول یہ ہے کہ آپ علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے، ادر دین مسلمس آپ ان کے اوپر وہ حجت تمام کریں گے. صحیح. اور وہ نبی اسلام کا وہ علیہ کلمت اللہ جسے کہا جاتا ہے وہ آپ لے کے چلیں گے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں اڈاپٹ کر سکتا جو امت میں شروع سے نہ چل رہا ہو. امت اسی طریقے سے مانتی ہے یہ ان چیزوں کو. خطبات ڈیلس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے علی بھائی، اس میں یہی چیز جہاں پہ آپ نے گفتگو ختم کی ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلام نہیں ہے. مطلب کہ مذہب جو ہے وہ آپ کو ایک قوم کہنے کا حق نہیں دیتا. میں آپ کو اس کی انہوں نے آیت پیش کی ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. وہ کسی بھی ملک کے شہری ہوں وہ آپس میں ایک دوسرے کی خبر تو رکھ سکتے ہیں کہ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پرابلم میں ہے، کوئی ایشوز ہیں، لیکن وہ ایک قوم جو ہے قومیت کا نہیں ہے بلکہ اخوت کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں اس بات کے ساتھ. تو آپ مسلمانوں کی جو قومیت ہے یا جس کو ہم تمام علماء جو ہمارے جمہور علماء ہیں وہ مسلمانوں کو ایک قوم کہتے ہیں. آپ غامدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں اس موقف پہ کہ اس کو قوم کا نام نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ الگ الگ اپنے اپنے قوم کا نام تو ان لاجیکل ہے. کیسے ہو سکتا ہے جب نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ جو مسند احمد میں آخری آپ کا خطبہ ہے
کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا, تم سب آدم کی اولاد ہو, کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی عربی کو اجمی پہ, کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پہ. جب نبی علیہ السلام عربی اور اجمی الگ الگ قوموں کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں اور اس میں بنیاد تقوی کو بتا رہے ہیں, تو قوموں کو, الگ قوموں کو تو نبی علیہ السلام خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ورنہ تو سارے عربی ہو جاتے ہیں, جی سارے اجمی ہو جاتے ہیں. اسلام کا اخوت کا رشتہ رہے گا, بالکل ٹھیک ہے, باقی قومیں تو ظاہر الگ رہیں گی, اور اس میں کلچر بھی ان کے الگ ہوں گے. میں تو اس کا قائل ہوں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ شادی کی رسومات پہ لیکچر دیں. میں کہتا ہوں کیوں؟ شادی کی رسم میں صرف نکاح کا جو طریقہ ہے کہ حق مہر ہو, گواہوں کی موجودگی میں ہو, ایجاب و قبول ہو, بس یہ اسلام کا ہے. باقی رشیا والا اپنے طریقے سے شادی منائے, لیکن وہ والی چیزیں اپنی جگہ کہ مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, کوئی بےہودگی نہ ہو, اپنی جگہ. رسومات جو بھی کرنی ہے آپ نے, اس میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام کے خلاف نہ ہو. اسلام نے بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. یہی مولوی ہیں اسلامی تو لے کے آ جاتے ہیں. اسلامی کس ضعیف حدیث میں آئی ہے؟ صحیح حدیث تو ہوئے گی نہیں نا, کوئی ضعیف. اور یہ جو مولوی نکاح پڑھانے کے پیسے لے لیتے ہیں اور کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ سیرہ بندی کرنا ثابت نہیں ہے. سیرہ بندی کیسے ثابت ہوگی؟ اچھا سیرہ بندی پہ کہتے ہیں جو گاڑی کے اندر دلہن کو بٹھا کے لاتے ہیں, یہ تو کوئی نہیں کہتا ثابت نہیں ہے. وہ بھی پھر یہ کہ کوئی گدھا لے کے جائے یا کوئی گھوڑا لے کے جائے, یا اونٹ لے ہاں یہ نان سینس باتیں ہیں نا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ قومیتیں الگ الگ رہیں گی, اسلام کا رشتہ رہے گا, اخوت کا رشتہ. ہاں. یہ جو دو قومی نظریہ بھی جو آیا ہے نا یہاں پہ, اس وقت دو قومی نظریہ اس لیے لانا پڑا کہ مسلمان اور ہندوؤں کو دو الگ قوموں کے طور پہ اس لیے پریزنٹ کرنا پڑا کہ ہم نے ایک ملک علیحدہ لینا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جو انڈیا پاکستان کی جو ایز اے قوم شناخت ہے اور جو ٹرکی کے مسلمانوں کی ایز اے قوم شناخت ہے وہ ایک ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ان کے لباس ایک نہیں ہوں گے, رسومات ایک نہیں ہوں گے, زبان ایک جیسی نہیں ہوگی, آپس میں شادی. اچھا ایک مجھے بتائیں, ایک مسلمان عورت کی دوسری مسلمان مرد سے شادی تو ہو سکتی ہے نا اگر وہ اس کی محرم نہیں ہے تو. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھے پاکستانی آدھی ٹرکش کے ساتھ شادی کر لیں جا کے. کیوں؟ وہ اس کا کف بھی نہیں بنے گا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو. ایون یہاں پہ ایک پنجابی جو ہے وہ پٹھان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا, آتے نہیں ملتی جلتی ہوتی, بعض کا زبان نہیں ملتی جلتی ہوتی. تو آپ پاکستانی قوم کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں پنجابی بھی ایک قوم ہے. میں تو گاندھی صاحب سے ایک سٹیپ آگے ہوں کہ صرف پاکستانی نہیں, پنجابی بھی ایک قوم ہے, پٹھان بھی ایک قوم ہے, پشتون. اسی طریقے سے سندھی بھی ایک قوم ہے, بلوچی بھی ایک قوم ہے, ان کی ایک اپنی عادتیں ہیں, رسومات ہیں. ٹھیک ہے. یہاں استاد غامدی صاحب نہ میرے ساتھ ایگری کریں کہ وہ کہیں نہیں پورے ملک کو لے کے چلنا ہے. تو کل کو یہ ملک کے اگر انڈیا کے 28 صوبے ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ ابھی بھی تو یہ اس طریقے سے اکٹھے نہیں ہو پا رہے. تو یہ قومیں تو الگ الگ ہے, کئی قوم اور قبائل. قرآن میں بھی تو آیا ہم نے قبیلوں میں اور قوموں میں تمہیں ڈیوائڈ کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو. پھر یہ سورہ الحجرات میں آیا اور اسی میں ساتھ آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور پھر سورہ روم کے اندر آیا کہ ہم نے مختلف زبانیں, تمہاری زبانیں بھی ڈیفرنٹ ہیں. تو میرے خیال ہے اس کے اوپر کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, جھگڑا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے جب یہ نیریٹو دیا جاتا ہے نا پرویز مشرف جیسے سیکولرز کی طرف سے کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں بعد میں مسلمان ہیں. تو ہمیں پھر اس جملے میں ان لوگوں کی بدنیتی نظر آتی ہے. بدنیتی اس لیے نظر آتی ہے کہ یہ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہم اسلام کا بھی جنازہ نکالیں تو ہمیں کسی نے اوہے نہیں کرنا, اور وہ یہ کر بھی رہے ہوتے ہیں. صحیح. غامدی صاحب جب کہتے ہیں نا ہم پہلے پاکستانی ہیں بعد میں مسلمان, ہندو یا سکھ یا عیسائی ہیں, تو غامدی صاحب کی ہم اس بات کو مان لیں گے, اس لیے کہ غامدی صاحب اس کے بعد رزلٹ یہ نہیں نکالیں گے کہ جہاں پہ قرآن و سنت کا کنفلکٹ آ گیا پاکستان کے مفاد کے ساتھ تو غامدی صاحب کہیں گے جی قرآن و سنت کو ہی آپ داؤ پہ لگا دو. لیکن مشرف یہی جملہ بولے گا نا, اس کو نہیں مانیں گے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. میں نے ایک لیکچر میں کہہ دی, ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. اس میں نے جملہ بولا کہ مجھے تو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. میں پھولوں کو دیکھتا ہوں مجھے اللہ نظر آتا ہے. اچھا, اور میں جب کھانا کھاتا ہوں, تربوز کاٹتا ہوں تو اس کی میں شیپ کو دیکھتا ہوں, اس کے ٹیسٹ کو دیکھتا ہوں, اس کی باہر کی کھال کو دیکھتا ہوں, تو مجھے تو اللہ نظر آتا ہے. تو وہ جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے علی نقوی صاحب کہتے ہیں کہ اوہ یہ تو وحدت الوجود کا عقیدہ ہو جائے گا. میں نے کہا نا, یہ بات جب اشفاق صاحب کر رہے ہو نا تو وحدت الوجود ہوگا,
جب انجینئر محمد علی مرزا جب یہ بات کر رہا ہوگا تو لوگوں کو پتا ہوگا اس کے تو وحدت الوجود کے خلاف لیکچر ہیں. یہ اصطلاح مانا لے رہا ہے کہ خدا کی قدرتیں نظر آ رہی ہیں مجھے. ٹھیک ہے, پھر میں نے اس میں کہا قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض, تو آپ اسے وحدت الوجود ثابت کریں گے تو اس کی تشریح کیا کی جائے گی؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو ہم کہتے ہیں زمین و آسمان اللہ کی وجہ سے قائم ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلول کیے ہوئے ہے, جو روشنی ہاں. اس کی وجہ سے. تو غامدی صاحب یہ اگر بولے نا کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں بعد میں مسلمان ہیں, ہم مان لیں گے. لیکن یہ کوئی سیکولر بولے گا نا کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں بعد مسلمان ہیں, وہ بدنیت ہوگا, وہ اسلام کو تختہ مشق بنانا چاہ رہا ہوگا. ایک ہی جملہ جب دو مختلف لوگ بولتے ہیں نا, وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بولنے والا کون ہے. صحیح.